السلام علیکم اسٹوڈینٹس، آج ہم اسٹارٹ کرنے لگے MGM 304 کا لیکچر نمبر 21 پریس اینڈ گورنمنٹ 3۔ اچھا، جو پچھلے لیکچرز ہیں نا اس میں ہم 19 اور 20 میں فائنل ٹرم کے لیکچرز کی بات کر رہی ہوں۔ ان میں جو ہے نا ہم ایوب خان اور مطلب کہ ایوب خان اور یحییٰ خان کے بارے میں پڑھا ہم نے، اور سید احمد خان اور مزید ہستیوں کے بارے میں ہم نے پڑھا، ٹھیک ہے، کہ انہوں نے پریس اینڈ گورنمنٹ کے بارے میں ان کا پوائنٹ آف ویو کیا تھا اور ان کے کس طرح ریلیشن تھے۔ اب تک تو جنگی چلتی آئی پریس اور گورنمنٹ کی، گورنمنٹ کو پریس اپنے کنٹرول میں چاہیے، اور پریس جو ہے وہ جب تب تک ہی کامیاب ہے اور تب تک اپنے حق پر اور رائٹ پر، جب تک وہ ایک خود مختار ہو، کہ وہ ان کے پاس رائٹ ہو حق اور سچ کی بات کرنے کا، ٹھیک ہے، جو کہ گورنمنٹ نہیں دینا چاہ رہی تھی، نہ ہی ان کو حق دے رہی تھی، ٹھیک ہے۔ اچھا، دنیا کے نا تمام معاشروں میں چاہے وہ جمہوری ہو یا غیر جمہوری، ہمیشہ حکمران ہر اس کوشش کو ناپسند کرتے ہیں جو کہ لوگوں میں نئے تصورات، نئے فلسفے اور نئے خیالات پیدا کرتے، ٹھیک ہے، یہ چیز ان کو ناپسند ہے۔ اچھا، پریس کی تاریخ اس بات کی گواہی کہ ہمیشہ جو ہے گورنمنٹ نے نا پریس پر کنٹرول کرنا ہی چاہے کہ ہم حکومت کریں، ہم اپنی مرضی کے مطابق کریں، ٹھیک ہے۔ اچھا، آزادی کے بعد کیا ہوا؟ آزادی کے جو پہلے 5 اور 7 سال تھے نا، اس میں یہ ہوا کہ نا جو گورنمنٹ تھی نا اس نے کیا بنایا، ایک سیکیورٹی ایکٹ بنایا، ٹھیک ہے۔ سیکیورٹی ایکٹ میں کیا تھا کہ اس میں کسی بھی انسان کو اٹھا کے نا اریسٹ کر لیا جائے 6 سے 3 مہینے کے لیے، کیا ان پہ الزام یا پھر ان پہ نام یہ لگایا جائے کہ انہوں نے جو ہے نا امن کے خلاف ہیں، امن کو خطرہ ہے ان سے، ٹھیک ہے، یہ چیز ہے۔ تو جو ہے نا کوئی اس چیز کے اگینسٹ ہو نہ ہو، بس بلا وجہ اٹھا لینا اور کر دینا، کیونکہ نہ اس میں وکیل کو شامل کیا جاتا تھا، نہ اس میں کوئی لائر، نہ کوئی اس کا ثبوت، نہ کوئی اس کا گھر والا، یہاں تک کہ جس پہ الزام لگایا جاتا اس کو بھی بتایا نہیں جاتا تھا اور اٹھا کے اریسٹ کر لیا جاتا تھا، ٹھیک ہے، جس کی وجہ سے بےچارے اب بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ صحیح بندے کو اٹھاتے تھے جو امن کے امن کو دن سے خطرہ ہوتا تھا، ٹھیک ہے، مگر بعض اوقات جو ہے نا بے قصوروں کو بھی اٹھایا جاتا تھا، جو کہ انجسٹس ہے، ٹھیک ہے، جو غلط ہے، ٹھیک ہے۔ مگر یہ جو رولس ہے نا قائد اعظم کے سامنے پیش کیا گیا، اور جب قائد اعظم نے اس کی دیکھی نا تو اس کو کالا قانون کہا اور انہوں نے ان کو سختی کے ساتھ اس کو ریجیکٹ کر دیا، ٹھیک ہے۔ مگر جب قائد اعظم پھر قائد اعظم کی وفات ہو گئی، جب قائد اعظم کی وفات ہوئی نا تو پھر انہوں نے کیا کیا، جو حکومت ہے نا انہوں نے قائد اعظم کا نام لگا کر اس لو کو چلایا، پہلے ایز آرڈیننس چلایا، پھر اس کے بعد جو ہے نا اس کو جو ہے پارلیمنٹ میں پیش کیا گیا اور وہاں پہ یہ ایکسیپٹ ہو گیا۔ جب ایکسیپٹ ہو گیا نا پھر اس کے بعد کیا ہے کہ نا یہ تو ایکسیپٹ ہو گیا، مگر یہ ایکٹ چلتا رہا، مگر جب یہ ایکٹ چلتا رہا نا تو خود ہی پولیٹیشین اور جرنلسٹ جنہوں نے یہ رول بنایا تھا ان کے ہی اگینسٹ ہو گیا، مطلب کہ ان کو ہی اٹھانا شروع ہو گیا، ان کو خود کو ہی اس سے نقصان بہت زیادہ ہوا تب۔ تو یہ جو تھا قائد اعظم نے سختی سے منع کیا تھا، ریجیکٹ کر دیا تھا، مگر ان کا نام لگا کر یہ استعمال کیا گیا تھا۔ اچھا، اب 1971 سے 1977 کا دور۔ اچھا، یہ جو ہے نا 1971 لاسٹ ٹائم ہم نے 1971 کا پڑھا ہے، جو کہ یحییٰ خان کا دور تھا، یہ بھی ابھی یحییٰ خان کا ہی دور ہے، ٹھیک ہے۔ اس میں جب نا ایسٹ پاکستان کا مسئلہ چل رہا تھا تو کیا تھا کہ نا جو صحافی تھے، جرنلسٹ، ٹھیک ہے، اور نیوز پیپر، اس پہ سخت نظر رکھی جا رہی تھی، ٹھیک ہے۔ سخت نظر کیوں رکھی جا رہی تھی؟ کیونکہ حکومت کا کہنا تھا کہ جو نیوز پیپر ہے، مطلب کہ یہ نا یہ بہت فحاش اور غیر اخلاقی چیزوں کے لیے، مطلب کہ ان کے مطابق جو غیر اخلاقی چیزیں تھیں نا وہ یہ تھی کہ حکومت کے بارے میں لکھنا، وہاں پہ کسی کو بھی حق نہیں تھا کہ وہ حکومت کے بارے میں لکھے، مطلب کہ حکومت میں کیا ہو رہا ہے کیا نہیں ہو رہا، یہ مطلب کہ عوام کو حق معلومیت، یعنی کہہ سکتے ہیں ہم، کیا کہیں گے، مطلب کہ سچ جاننا، سچ بولنا، اس کے بارے میں نہیں، مطلب کہ سچ سے محروم رکھا جاتا تھا، اور جو چیز اگر سچ بولتے تھے وہ حکومت کو پسند نہیں تھا کہ اخباروں میں سچ نہیں لکھنا، مطلب کہ جو بھی چیز لکھنی ہے حکومت کے فیور میں لکھنی ہے، یہ چیز تھی، اور جو کہ نیوز پیپر میں نہیں تھا، نیوز پیپر میں سچ لکھا جاتا تھا، اس لیے اس کو حکومت کہتی تھی کہ جو ہے نا نیوز پیپر ہے وہ فحاش اور غیر اخلاقی چیزوں کے لیے، ان کے مطابق غیر اخلاقی چیزیں یہ تھی، ٹھیک ہے، یہ ہو گیا۔ تو اس میں یہ چیزیں تھی، اس میں بہت سخت نظر رکھی گئی، آبزرویشن جرنلسٹ، ٹھیک ہے، اور اچھا یہ ہو گیا۔ اس کے بعد بات کرتے ہیں کہ نا اچھا جب ایسٹ انڈیا کا مسئلہ چل رہا تھا نا تو اس کے بعد کیا ہوا کہ انڈیا سے جو ہے نا انڈیا تھرو آؤٹ دا کنٹری ٹو، اچھا تو ہوا دراصل نا یہ تھا کہ جب بعد میں نا انڈیا کے ساتھ جب بہت زیادہ نا ذلت ہوئی تھی، وہ تھی نا ذلت امیز ہار تھی،
جو جس کی وجہ سے جو ہے نا ذوالفقار وہ جو یحییٰ خان تھے وہ بہت غصے میں تھے، کیونکہ انڈیا سے ان کو ہار ہوئی تھی تو وہ ہر طرف ہنگامے ہو رہے تھے، عوام بہت غصے میں تھی، اور اس غصے سے بچنے کے لیے نا کہ مطلب کہ یحییٰ خان کو یہ ڈر تھا کہ مجھے کوئی نقصان نہ پہنچا دیں، مجھے کوئی یا پھر سب کو غصہ ان پر ہی تھا، کیونکہ ان کی وجہ سے جو ہوئی تھی حکومت وہ کنٹرول کر رہے تھے، تو انڈیا کی طرف سے جو ہار ہوئی تھی نا ان کو جنگ میں، تو اس چیز سے جو ہے نا بچنے کے لیے یحییٰ خان نے کیا کیا جلدی جلدی اپنی جو پاور تھی نا وہ ذوالفقار علی بھٹو کو دے دی، تو ذوالفقار علی بھٹو اپنی سنبھال لیں، مطلب کہ ان کو بنا دیا جو ہے چیف جنرل، ٹھیک ہے، سوری جنرل، ٹھیک ہے، جب یہ بنا دیا نا تو ذوالفقار علی بھٹو نے کیا کیا، ذوالفقار علی بھٹو نے اچھا انہوں نے جب دے دیا نا ذوالفقار علی بھٹو کو اپنی حکومت، ٹھیک ہے، جب دینے کے بعد نا جو تھی نا عوام تھی وہ پہلی ڈھاکہ فالو ہونے کی وجہ سے، ڈھاکہ گرنے کی وجہ سے نا بہت مایوس تھی، اور مطلب کہ نا بہت زیادہ ڈس اپوائنٹ تھی اس بارے میں کہ جو ہے نا ایک حکومت ٹوٹ گئی ہماری، جو ہے سارا نظام ٹوٹ گیا، توڑ دی نا یحییٰ خان نے، بہت زیادہ وہ کیا، بالکل خراب کر دی حکومت اور سارا نظام سب کچھ بہت ہی ورسٹ کر دیے تھے، برے حالات کر دیے تھے وہاں کے، تو جو ذوالفقار علی بھٹو ہے کو جو عوام تھی ان کو تھوڑی نئی امید ابھری کہ بھائی کوئی نیا چینج ہوا، کیا پتا اب یہ صحیح ٹھیک کر دے، مگر انہوں نے کیا کیا، انہوں نے جو پی پی او تھا نا، مطلب کہ وہ کالا قانون جو کہ ایوب خان نے نکالا تھا وہ انہوں نے دوبارہ لے آئے وہ اپنی حکومت کے اندر۔ اچھا ہم نے یہ لاسٹ سیکشن میں پڑھا تھا کہ پی پی او مطلب کہ پریس اینڈ پبلیکیشن آرڈیننس، یہ ایک آرڈیننس تھا جو کہ ہے نا ایوب خان نے بنایا تھا، ٹھیک ہے، ایوب خان نے کیا اس کو کالا قانون کہا جاتا ہے، اس میں یہ تھا کہ کسی بھی جرنلسٹ کو پکڑ لینا، سزا دے دینا ان کو، اور اس کے بعد یا کوئی بھی نیوز پیپر جو ہے وہ بند کر دینا، مطلب اپنی مرضی کے، مطلب کہ پریس کو اپنے کنٹرول میں کر لینا، اور کرنے کے بعد اپنی فیور دلوانا، نہ فیور دو تو اس چیز کو بند کر دینا، ٹھیک ہے، اس کے خلاف مطلب کہ نیوز پیپر کے پیجز بند کر دینا، بہت کچھ تھا، ٹھیک ہے، اس میں جو مطلب کالا قانون تھا ایک جو ہارمفل تھا لوگوں کے لیے، ٹھیک ہے، جو ایوب خان نے نکالا تھا 1963 میں، ہم نے لاسٹ چیپٹر میں پڑھا ہے ابھی، ٹھیک ہے، اب جو 1971 میں دوبارہ ریوائزڈ ہوا ہو گیا یہ ذوالفقار علی بھٹو نے کیا۔ اچھا جب اس نے نا پی پی او مطلب کہ پریس اینڈ پبلیکیشن آرڈیننس ریوائز کروایا نا، تو اس نے کیا تھا کہ اپنا ہی نقصان کروا دیا ذوالفقار علی بھٹو نے، کہ کس طرح، کیونکہ پتہ ہے کیا اس میں یہ تھا کہ نیوز پیپر وغیرہ کچھ اور آؤٹ لک، کچھ ویکلی آؤٹ لک، جیسے کہ اس نے ویکلی آؤٹ لک اور پنجاب پنچ جو ہے نا یہ بھی بند کروا دیا، حالانکہ جو یہ تھا نا یہ پاکستان پیپل پارٹی کے حق میں تھا، مطلب کہ اس کا نیوز پیپر ان کے بارے میں بولتے تھے، ان کے حق میں فیور میں بولتے تھے، ان کے نیوز پیپر تھے، تو یہ بھی بند ہو گئے، ٹھیک ہے، تو اب اس نے نقصان اپنا کروایا۔ اس کے بعد ایک مزید جو اس نے کیا نا ذوالفقار علی بھٹو نے، ان کی حکومت نے، انہوں نے یہ کیا کہ نا مزید جو اپنا غصہ تھا نیوز پیپر نکالنے کے لیے کیا، نیوز پیپر کو پنشمنٹ دی، کس قسم کی پنشمنٹ دی، پنشمنٹ یہ نہیں تھی کہ سزا دے دینا، طرح مرغا بنا دینا، یہ سب کچھ، یہ سزا اس طرح تھی کہ نا اس نے کیا کیا، سوری انہوں نے یہ کیا کہ نا کیوٹا آفیشیل ایڈز مطلب کہ ایڈ بند کر دیے، جو کہ نا کیوٹا کہتے ہیں ہم، مین یہ کہہ لو کہ نا ہم پرائز جو ایڈ کی پرائز تھی نا وہ کم کر دی، گرا دی، تاکہ جب ویلیو ہی نہیں تھی نیوز پیپر کی ایڈ مطلب کہ اس کے ایڈ میں نا کوئی ویلیو وہ نہیں رہتی، ٹھیک ہے، پرائز کم کر دی۔ اس کے بعد جو نیوز پیپر پرنٹ کیوٹا تھا نا، مطلب کہ جو نیوز پیپر کا کاغذ تھا وہ بھی کم کروا دیا، مطلب کہ بند ہی کروا دیا اس نے، ٹھیک ہے، وہ تھا۔ پھر اس کے بعد سبسکرپشن بند کروا دی، مطلب کہ ان پبلک انسٹیٹیوشنز مطلب کہ آفس اسکول وغیرہ میں انہوں نے وہ نیوز پیپر خریدنا ہی بند کروا دی کہ نیوز پیپر نہیں خرید سکتے۔ اس کے علاوہ ناٹ انوائٹنگ جرنلسٹ آفیشل، اچھا، اور سیکنڈ تھی کہ جو جرنلسٹ تھے نا، جو صحافی تھے، جو نیوز پیپر ایڈٹ کرتے تھے، بناتے تھے، ٹھیک ہے، ان کو جو ہے نا آفیشیل فنکشنز میں مطلب بنانا ہی چھوڑ دیا، مطلب کہ کوئی بھی ایونٹ ہونا، کوئی بھی فنکشن، کوئی بھی وہاں پہ بلانا ہی، میٹنگز میں بلانا چھوڑ دیا تاکہ وہ کچھ ریکارڈ ہی نہ کر سکے ڈیٹا، یہ پنشمنٹ دی ان کو تاکہ جس سے ان کا کام بالکل بند ہو جائے اور نیوز پیپر کا پریس چلے ہی نہ، پریس بند ہو جائے، انہوں نے یہ چاہا، ٹھیک ہے۔ جب یہ ہوا اس کے بعد کیا تھا، اس کے بعد جو ہے نا حکومت نے یہ 9 پرنسپل جو تھے نا وہ کنڈکٹ کروایا اباؤٹ جرنلسٹ کے، جن میں سے پہلا یہ کہ جو ہے نا سچ کی عزت کی جائے، کہ جو سچ ہے اس کا احترام کیا جائے، اس کو فالو کیا جائے، جن میں سے پہلا یہ کہ جو ہے نا سچ کی عزت کی جائے، کہ جو سچ ہے اس کا احترام کیا جائے، اس کو فالو کیا جائے۔ اچھا اس کے بعد ہے کہ جو ہے نا صحافی جو ہے نا وہ اپنے کام کے لحاظ سے بالکل آزاد ہے، آزادانہ طریقے سے اپنا کام کر سکتا ہے، اور دوسری بات ہے کہ جو ہے نا صحیح بات نہیں تو کہ جو سچ ہے وہ حقیقت ہے وہی پبلش کرے، اور جو ہے نا غلط چیز کو جو سچ ہے ہی نہیں وہ نہ پبلش کرے، ٹھیک ہے۔ دوسرا ہے کہ جو صحیح سورس ہے نا وہی پبلش کرے، مطلب چھاپے، اور وہی
चीज़ को ही काम करे, ठीक है? और किसी को भी नुकसान ना पहुँचाए, मतलब किसी के ना नफ़रत के लिहाज़ से, किसी भी लिहाज़ से, किसी से कोई गलत और हार्मफुल ना चीज़ ना छापे और ना ही किसी को नुकसान पहुँचाए। अच्छा, एक तो चीज़ ये है ना कि कॉपी ना की जाए, प्लेजरिज़्म, ठीक है? दूसरी चीज़ है कि ना गलत मतलब समझा जाए, रिप्रेजेंटेशन, ठीक है? दूसरी चीज़ है ना किसी पे झूठा इल्ज़ाम लगाया जाए, ना झूठा मतलब समझा जाए उस बात का, ठीक है? जो इन्फॉर्मेशन दी गई है, और ना ही इस पे इल्ज़ाम लगाया। दूसरी बात है कि रिश्वत ना ली जाए, ठीक है? किसी भी चीज़ में रिश्वत लेकर काम किया जाए, वो चीज़ें ना हो, ठीक है? ये चीज़ हो गई। उसके बाद ना, अच्छा, उन्होंने कहा है कि ना जो है ना, जो एक सहाफ़ी है, वो सहाफ़ी आज़ाद है। इस लिहाज़ से आज़ाद है कि जो सहाफ़ी है ना, वो झूठ ना बोला जाए, ठीक है? और दूसरी बात है कि जो सच है ना, सच और असूलों का पाबंद है, ना कि हुकूमत का पाबंद है, ना उसका गुलाम है, ठीक है? उसके अपने असूल है, मतलब कि सच बोलना है, और उसके खुद के असूल जो हैं वही असूल है, ठीक है? हुकूमत का गुलाम नहीं है, ना हुकूमत का पाबंद है, ठीक है? हुकूमत की बात मानने का ये प्रिंसिपल्स बताए गए थे, ठीक है? ये 9 प्रिंसिपल है। इनमें से कोई भी पूछ सकते हैं, इनको ये नहीं कि आपने जो है ना ये किया जाए कि सारा का सारा याद किया जाए, इसको समझ कर अपनी वर्डिंग में सारा लिखा जाए तब भी ठीक है, ठीक है? बाकी ये कि मैं हर लेक्चर के एंड पे जो है ना शॉर्ट नोट्स बनाकर अपने हैंड रिटन देती हूँ, तो वो आप उसमें से समझ लिया, उसमें से रीड कर लिया करें, ठीक है? बाकी ये जो ये है, मैंने ये भी शॉर्ट में लिख दिया आप लोग के आसानी के लिए, लास्ट में वो आप वहाँ से बेशक वो याद कर लें, या फिर जो है अपनी वर्डिंग में लिखें तो ज़्यादा बेस्ट है, ठीक है? ये हो गया। उसके बाद है, नेक्स्ट है, अच्छा, अच्छा, इसके अलावा हम बात करते हैं कि पाकिस्तान की जो 3 मेजर ऑर्गेनाइज़ेशन है, ये पाकिस्तान की इंटरनेशनल लेवल पे नहीं है, ठीक है? ये 3 जर्नलिस्ट न्यूज़पेपर वो हैं, ठीक है? सबसे पहले जो है ना, अच्छा, वैसे जो है ना, ये जो एपीनेस है, ऐसे मैंने आप लोग की आसानी के लिए यहाँ पे लिखा था, एपीनेस जो है ना, मतलब इसका मैं पहले फुल फॉर्म बताती हूँ आपको। ऑल पाकिस्तान न्यूज़पेपर सोसाइटी एक ये है, उसके बाद दूसरी जो है ना CPNE, जो कि काउंसिल ऑफ पाकिस्तान न्यूज़पेपर एडिटर, नाम में ही एडिटर लिखा हुआ है। मैं आपको समझाती हूँ ये क्या है। पाकिस्तान फेडरल यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट, ये 3 ऑर्गेनाइजेशन, इनको अलग-अलग पढ़े ना तो आपको समझ में नहीं आएगी, इसलिए मैंने कंबाइन आपको समझाऊंगी मैं तीनों। अच्छा, APNS जो है ना वो 1953 में बनी, CPNS जो 1955 में, और जो PFUG है ना, ये जो है ना सबसे पहले बनी, ये 1950 में, फिर उसके बाद जो है ना APNS 1953 में, फिर 1955 में, ठीक है? ये 3 कंपनीज है। अच्छा, जो है ना APNS, इसको हम कह सकते हैं कि ये ना मालिक है। ये जो है ना मेन जो चीज़ है ना वो 1953 में बनी है, इसकी मालिक थी। और जो PFUJ है ना, ये 1950 में बनी थी, जो कि है जो वर्किंग जर्नलिस्ट है, ये फ्रीडम और उसके बारे में बात करें, प्रेस की आज़ादी के बारे में, मतलब कि राइट्स के बारे में आवाज़ उठाती थी, ठीक है? और जो CPNE है ना, जो इंडियन न्यूज़पेपर एडिटर है, प्रोटेक्टेड, जो कि ना जो न्यूज़पेपर के लॉज वगैरह जो भी चीज़ें, जो गलत चीज़ें शाया होती हैं, ठीक है, पब्लिश होती हैं, उनको रोकने का ही एडिटर है, ठीक है? हर चीज़ की निगरानी रखी। इन तीनों का काम ये था कि न्यूज़पेपर को महफूज रखना, गलत कामों से बचाना, फेक न्यूज़ पब्लिश होने से बचाना, लोगों की सोर्स का ख्याल रखना, ठीक है? कॉन्फिडेंस पैदा करना, और ये सब कुछ मतलब हिफाजत के लिए थी ये तीनों कंपनीज, ठीक है? अच्छा, अब हम फर्दर डिटेल देखते हैं। फर्दर डिटेल में क्या है कि 1953 में बनी थी APNS। अच्छा, वैसे जो इनकी डेटें याद करने का आसान तरीका ये है कि ना जो PFU है ना, ये 1950 में बनी, और CPNS पहले 1950, फिर 53 और 55, ये 3 डेट्स हैं। बट जो है ना काम इनके क्या है, जो 1953 में बनी ना वो मालिक है, और जो 1955 में जो है वो एडिटर है, और 50 में जो है वो वर्किंग जर्नलिस्ट, जो काम करते हैं। काम ये करते हैं, जो काम हुई हुई चीज़ है उसको एडिट जो है वो CPNA करती हैं। फिर उसके बाद जो उसका मालिक है ना वो APNS, जो 1953 में बना था, ठीक है? जो अब यहाँ पे मज़ीद बात की गई है, और जिसमें कुछ भी इम्पोर्टेंट नहीं है, ठीक है? और जो है ना डॉन न्यूज़पेपर, डॉन, जंग और नवाए वक्त, ये जो न्यूज़पेपर्स हैं, ये जो न्यूज़पेपर है वो APNS इन्हीं इनके हैं, ठीक है? अब ये इसके हैं। अच्छा, जो बहुत है ना, मतलब कि CPNS एंड APNS, जो दोनों ये दोनों साथ मिलकर काम करते हैं ब्लैक लॉ के। जो गलत चीज़ है, जो गलत चीज़ पब्लिश करना, फ्रीडम जो मैंने बताया ना आपको कि जो असाद अल्फाज इस्तेमाल करना, आज़ादाना झूठ बोलना, सोर्स फेक वगैरह, इनके अगेंस्ट काम करती थी ये जो 3 कंपनीज थी। मगर इनमें जो है ना APNS और CPNE, ये दोनों मिलकर काम करती थी ये ब्लैक लॉ के बारे में, ब्लैक लॉ या ब्लैक प्रेस के बारे में, कि जो गलत चीज़ पब्लिश ना हो, ओवर फ्रीडम ना मिले प्रेस को, इन चीज़ों का ख्याल रखती थी, ठीक है?
बस यही इम्पोर्टेंट है इनके लिहाज से। अच्छा, उसके अलावा हम बात करते हैं कि जो इस चैप्टर में क्या-क्या इम्पोर्टेंट है, क्या नहीं, मैंने आपको बताया था। अच्छा, पहले हम देखते हैं एमसीक्यूज़ देख लेते हैं। व्हाट डज़ पीपीओ स्टैंड फॉर? पीपीओ स्टैंड फॉर प्रेज़ेंट पब्लिकेशन ऑर्डिनेंस, ठीक है? ये चीज़ आ गया। उसके बाद इन व्हिच ईयर वाज़ एपीएनएस एस्टैब्लिश्ड? स्टेप जो फर्स्ट थी मैंने आपको बताया था, याद भी करवाई थी कि पहले जो है ये जो 53 में हुई थी और एक 50 में, एक 55 में हुई थी, ठीक है? व्हिच ऑर्गनाइजेशन रिप्रेजेंट वर्किंग जर्नलिस्ट? जो लास्ट वाली थी ना वर्किंग जर्नलिस्ट, वो थी पीएफयूजीए जी, ठीक है। ये हो गया और इसके अलावा जो है ना शॉर्ट क्वेश्चंस हैं वो देते हैं। राइट टू वेज द गवर्नमेंट, ज़रूरी नहीं कि यही हो। अच्छा, इनमें से कुछ हैं जैसे कि ये वाला क्वेश्चन ये शॉर्ट में आया हुआ था और दो जो है मैंने अपने से बना कर दिए ताकि जो मुझे इंपॉर्टेंट लगे कि ये आ सकते हैं, ठीक है? ये इस लिहाज से इंपॉर्टेंट है। राइट टू वेज द गवर्नमेंट पनिशमेंट, उन्होंने पनिशमेंट क्या दी थी? अब इनमें से 4 पनिशमेंट थी, आप कुछ भी लिख सकते हैं इनमें, ठीक है? अपनी बड़ी में कटिंग न्यूज़पेपर क्योटा मतलब कि न्यूज़पेपर के जो प्रिंट कागज़ था ना वो महँगा कर दिया था और ख़त्म कर दिया था, ठीक है? रिड्यूसिंग स्टॉक ऑफिशियल एडवर्टाइजमेंट, अच्छा जो एड्स के थे ना एडवर्टाइजमेंट के जो क्योटा मतलब पैसे थे वो उसकी कम कर दी थी, कीमत कम कर दी थी। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन सीपीएनएस एंड एपीएनएस? जो सीपीएनएस थी वो थी एडिटर थी, जो एडिट करती थी फ्रीडम वगैरह को, जो देखती थी सबको कंट्रोल करती थी। एपीएनएस जो थी ना वो उसके ऑनर्स को कहते हैं, मालिक को, जो मैंने आपको शॉर्ट में भी लिख कर बताया है, ठीक है? इसको आप ऑनवर्ड्स भी लिख सकते हैं। नेम टू सीरियस प्रोफेशनल ऑफेंसेस ऑफ द अच्छा जो बुक में जो पेपर में आया था ना उसमें यहाँ पे सीरियसली का यूज़ किया था वर्ड ग्रेव। अच्छा, ग्रेव का मतलब भी सीरियस होता है, इसका मतलब भी सीरियस होता है। अच्छा, अब ना ये जो है ना ऑफेंस जो जर्नलिस्ट के प्रोफेशनल्स थे, अच्छा हमने प्रिंसिपल बताए थे, आप प्रिंसिपल भी बोल सकते हैं, प्रोफेशनल ऑफेंसेस भी बोल सकते हैं, ये एक ही चीज़ है, ठीक है? जो कि उन्होंने बताया था कि प्लेजरिज्म ना हो, ठीक है? और ब्राइट मतलब कि इसमें करप्शन ना हो, ठीक है? ये चीज़ थी। और सेकंड थिंग है लॉन्ग क्वेश्चन, ठीक है? डिटेल इन द 2 मेजर ऑर्गनाइजेशंस, 3 भी पूछ सकते हैं, 2 भी पूछ सकते हैं और 1 भी पूछ सकते हैं, ठीक है? न्यूज़पेपर एडिटर की जनरल, ठीक है?